والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے قرآن کریم کی نگہداشت کرنا۔ بھائیوں، مسلمان کی زندگی میں قرآن کی بڑی شان ہے۔ یہ ایسا نور ہے جس کی چمک کبھی جاتی نہیں، اور یہ ایسی روشنی ہے جو کبھی بجھتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ یعنی یہ قرآن سچ مچ ایسا راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جس نے ہمارے رب کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کو سب سے بڑی ہدایت مل گئی، اور وہ تاریکیوں سے نکل کر سیدھے راستے کی روشنی میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی، وہ اپنی رضامندی کی پیروی کرنے والوں کو اس کے ذریعے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، اپنی مرضی سے انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور فرمایا ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ یعنی قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال نارنگی کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے کھجور جیسی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی مگر اس کا مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے نازبک یا تلسی جیسی ہے جس کی خوشبو عمدہ ہے اور مزہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی اور اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ نارنگی خوشبودار اور مزیدار پھل ہے، اندرائن نارنگی جیسا پھل ہوتا ہے مگر اندر سے بہت کڑوا ہوتا ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ لوگوں کی قسمیں اور ان کی حالتیں ہیں۔ ان میں سب سے بہتر وہ مومن ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور قرآن میں بیان کیے ہوئے عظیم اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یقینی طور پر مسلمان کے لیے یہی مناسب ہے، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، اور یقینی طور پر مسلمان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کی کتاب کے لیے اپنا کچھ وقت خاص کر لے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعاہدوا القرآن، یعنی قرآن کریم کی برابر نگہداشت کرو۔ قرآن کریم کی نگہداشت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے۔ یہ اس کے بڑے آداب میں سے اور بڑی نیکی کا کام ہے جو رحمان عز و جل کی رضامندی تک پہنچانے والا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پوری سورت ختم کر لے، بلکہ غور و فکر سے کام لینا شروع کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے ردی کھجور کی طرح نہ پھینک دیا کرو اور نہ اسے شعر کی طرح دھڑ دھڑ پڑھو، اس کی عجیب باتوں پر ٹھہرا کرو اور دل کو اس کے ذریعے حرکت دو۔ تم میں سے کسی کا مقصد آخری سورت تک پڑھ لینا نہ ہو۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو قرآن والوں میں سے بنا دے، اس پر عمل کرنے والوں میں شامل کر دے اور اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔